میں ہی کہہ رہا ہوں وہ اس کا علی مولا ہے۔ تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے، توجہ فرمائیں، میں آگے جاؤں گا، جو علی کو مولا نہیں مان رہا، نعوذ باللہ، جان کر یا بھول کر اسے سمجھ لینا چاہیے، جو علی کو مولا نہیں مان رہا گویا رسول کو مولا نہیں مان رہا ہے، کیونکہ پیغمبر نے جب کہہ دیا میں جس کا مولا ہوں۔ بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مولا ہوتا ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم اس کی رعیت ہیں، وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو مجھے جملہ کہوں گا، ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے۔ چلے چھوڑے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، پیغمبر جہاں فرما رہے تھے، توجہ فرمائیں گے، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس مقام پہ فرما رہے تھے وہاں پر جو سننے والے تھے ان کی تعداد تاریخ نے تقریباً 1,24,000 لکھی ہے۔ اب توجہ فرمائیں تو میں جملہ کہوں، ان کی تعداد 1,24,000 تقریباً لکھی ہے تاریخ نے، وہاں پر پیغمبر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں جملہ سادہ کر کے کہوں گا، آپ کو مزہ آئے گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رسول یہ فرما رہے تھے، وہ 1,24,000 تم سارے نوکر ہو، میں اور علی تمہارے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ممبر کی نزاکت کی قسم اس کا یہی معنی تھا، اس لیے کہ پیغمبر جب مولا ہیں تو پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے نوکر ہیں۔ اگر نہ بات سمجھ آئے تو میں قرآن سے آیت پڑھوں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، قرآن نے کہا نبی مومنوں کا مولا ہے اور مومن اس کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسالت کیا کہنا چاہ رہی تھی غدیر میں؟ اب میں سادہ کروں، رسالت رسول اللہ غدیر میں یہ کہہ رہے تھے، او لوگو، ایک میں سردار ہوں، ایک علی سردار ہے، تم سارے غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی شک ہے اس میں کہ صحابہ اپنے آپ کو رسول کا نوکر سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے؟ ہو سکتا ہے نہیں، ہر صحابی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا نوکر سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا اس بات کو کہ یہ سردار ہے اور ہم اس کے نوکر ہیں، ہر صحابی یہی سمجھتا تھا، لیکن نبی نے کام جو کیا وہ یہ تھا، کہا جس طرح مجھے سردار سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا جس طرح مجھے سردار سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو تم ہمیشہ، جب بھی میری بارگاہ میں رات کو جملہ پڑھ رہا تھا مصائب میں، کوئی صحابی جب بھی رسول کے پاس آتا تھا پہلے کہتا تھا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پچھ میں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ بات نوکر ہی کہہ سکتا ہے نا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، یعنی تو میرا سردار ہے، میں تیرا نوکر ہوں۔ تو رسالت مآب نے ساری دنیا کو، سارے صحابہ کو ساری زندگی تعلیم دی، دین سکھایا، اسلام سکھایا، اور ذی الحج میں جا کے 18 غدیر کو جا کے اسلام نہیں سکھایا، ان کو ان کا مقام بتایا ہے۔ پہلے اسلام سکھایا ساری زندگی، پھر وہاں پر مقام بتایا، کہا ہم سردار ہیں، ہم مولا ہیں، ہم مالک ہیں، ہم آقا ہیں، ہم ماسٹر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تم سارے غلام ہو۔ میں سادہ سا ایک جملہ کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں، یہاں پر اسلام نے جو صحابی کی تعریف کی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اسلام میں صحابی کی تعریف ہی یہی ہے، جو نبی کو اپنا مولا سردار مانے، خود اس کا غلام ہو، نبی کو اس نے دیکھا ہو، نبی کے زمانے میں ہو، اسے صحابی کہا۔ نبی کو اپنا آقا مانے، اپنا سردار مانے، کتنا سردار مانے، کتنا آقا مانے۔ میں قرآن سے آیت ابھی جو پڑھ رہا تھا، فرمایا النبی اولا
بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن ہے۔ نبی مومنوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ ان پر اختیار رکھتا ہے۔ بکھرے بکھرے سنتے ہیں اس لیے میں رک جاتا ہوں۔ آپ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے۔ نبی کیا ہے؟ مومنین سے اولا ہے۔ یہی اولا، اسی اولا کا معنی مولا ہے۔ اور جب نبی بیٹا بیٹھا، اور جب نبی غدیر میں اعلان کر رہے تھے وہاں پر بھی نبی نے یہی جملہ کہا تھا، انا اولا بکم من انفسکم، کیا تم مجھے اپنے نفسوں پر اولا سمجھتے ہو؟ قالو بلا یا رسول اللہ، آپ توجہ کریں یا نہ کریں، سب صحابہ نے مل کر کہا جی ہاں اللہ کے رسول، ہم آپ کو اپنے نفسوں پر اولا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا تھا اگر مجھے اپنے نفسوں پر اولا سمجھتے ہو، پھر کہا تھا الا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس کو کہتے ہیں مولا۔ جو ہم پر، میں سادہ کروں اب، سادہ جملہ، جو ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھے وہ ہمارا مولا ہوتا ہے۔ ہم پر، ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھے وہ ہمارا مولا ہوتا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، باریک ہے، کسی نے سمجھی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھی تو کوئی بات نہیں۔ ہم اپنے اعمال میں اختیار رکھتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اس بیٹے کو بٹھا دینا، مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو کام کرتا ہے وہ اس پر اختیار رکھتا ہے۔ میں اپنے اختیار سے یہ گلاس اٹھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں۔ میں ایک سادہ بات آپ کو بتاؤں، اللہ انسانوں کو جو سزا دے گا یا جو جزا دے گا اسی کام کی دے گا جو انسان نے اپنے اختیار سے کیا ہوگا۔ سزا دے گا تب بھی، جزا دے گا تب بھی۔ بس انسان کو جس بھی عمل کی سزا ملے گی یا جزا ملے گی وہ عمل انسان نے اپنے اختیار سے کیا ہوا ہوگا۔ توجہ سے سنیں گے، اپنے اختیار سے کیا ہوا ہوگا۔ بس ثابت ہو گیا ہم اپنے اعمال میں اختیار رکھتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ توجہ فرمائیں گے، ہم اختیار رکھتے ہیں اپنے اعمال میں، ہم مجبور نہیں ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم آزاد مخلوق ہیں، ہم اختیار رکھنے والی مخلوق ہیں۔ لیکن مولا وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آزاد مخلوق بھی مجبور نظر آئے۔ سمجھیے آپ لوگوں نے، مولا اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے ہم اختیار رکھتے ہیں اپنے نفسوں پر، ہر قسم کا اختیار ہے، لیکن جب مولا کے مقابلے میں جائیں پھر ہمارا اختیار نہیں چلے گا اس قسم پر، پھر مولا کا اختیار چلے گا۔ میں اختیار سے، اپنے اختیار سے اٹھتا ہوں، اپنے اختیار سے بیٹھتا ہوں، لیکن جب مولا مجھے کہہ دے تم بیٹھ جاؤ پھر میں اٹھنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ابھی تو میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں۔ ہے توجہ یا نہیں ہے؟ بات سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟ ابھی میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں، لیکن جب مولا مجھے کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ پھر میرا اٹھنے کا اختیار مجھ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آزاد مخلوق بھی، اختیار والی مخلوق بھی جس کے سامنے اپنا اختیار استعمال نہ کر سکے اس کو مولا کہا جاتا ہے، اور جو استعمال نہ کر سکے اسے نوکر کہا جاتا ہے۔ اور سادہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا میں مولا ہوں، تم سارے نوکر ہو۔ 1,24,000 کا مجمع، جتنے بھی تم بیٹھے ہوئے ہو تم نوکروں میں سردار ہو۔ اچھا تمہارا کمال کیا ہے؟ اب توجہ فرمائیں گے، تمہارا کمال کیا ہے؟ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم میری کتنی نوکری کرتے ہو۔ جو جتنی میری نوکری کرے گا
اس کا مقام اتنا افضل. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تمہارا کمال نوکری کرنے میں توجہ، تمہارا کمال غلامی کرنے میں ہے، تمہارا کمال خادم بننے میں ہے. میں نہیں کہہ سکا جو تمہارا کمال یہ ہے کہ تم کتنے میرے خادم بنتے ہو. میں سردار ہوں، تم کتنے میرے نوکر بنتے ہو، یہ تمہاری فضیلت ہے. تم کتنے میرے نوکر بنتے ہو، جتنے میرے نوکر بنتے ہو اتنے ہی میرے علی کے بھی نوکر بننا. علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا. علی مولا، علی مولا. فرمایا تم کتنے، کسی بھی صحابی کا کمال یہ ہے کہ وہ رسول کا کتنا نوکر ہے. جتنا نوکر ہے اتنا اس کے ایمان کا درجہ بلند ہے. جو صحابی جتنی اس نے پیغمبر کی نوکری کی ہے، غلامی کی ہے، پیغمبر کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ اتنا ہی مقام بلند ہے. پیغمبر نے غدیر میں سب کو جمع کیوں کیا تھا؟ یہی بتایا تھا جتنی میری نوکری کرو گے اتنا تمہارا مقام بلند ہوگا. لیکن میں ہمیشہ نہیں ہوں، میں دنیا سے ظاہری طور پہ اٹھ جاؤں گا. جتنی میری نوکری کرتے تھے اتنی تمہیں علی کی نوکری کرنی ہے. اس لیے جمع کیا تھا. کہا میں جیسا مولا مجھے سمجھتے تھے اپنی زندگی میں، جب میری زندگی کا سورج ظاہراً غروب ہو جائے گا میری جگہ علی آ جائے گا. پھر علی کا ویسے ہی احترام کرنا، ویسے ہی نوکری کرنا، ویسا ہی علی کو مولا سمجھنا، ویسا ہی علی کو سردار سمجھنا جس طرح میرے اوپر اپنے ماں باپ قربان کرتے تھے. یہ درس دینے کے لیے غدیر میں جمع کیا تھا. جس طرح میرے اوپر زندگی میں کہتے تھے اللہ کے رسول آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، اسی طرح علی پر اپنے ماں باپ قربان کرنا. تو کیا ہوا؟ پیغمبر کا ہم سردار ہیں، آپ نوکر ہیں. یہ منصب جو ہے، جو نبوت کا منصب ہے، یہ ہم سرداروں کا منصب ہے. اور بعد میں جو امامت کا منصب ہوگا وہ بھی نوکروں کا نہیں ہوگا، سرداروں کا منصب ہوگا. میں جب جاؤں گا تو میری جگہ امامت کی شکل میں آپ کو ایک مولا اور سردار دے کے جا رہا ہوں. پتہ چل گیا آج ہمیں مولا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا آقا ہو، جو انسان کا سردار ہو، جس کے سامنے انسان کا کوئی اختیار نہیں چل سکتا ہو، نہ چل سکتا ہو، وہ انسان کا مولا ہوتا ہے. اسی مولا سے ولایت نکلی ہے. سبحان اللہ. میں ضرور کہوں گا آج اس موضوع کو، چونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہ موضوع کہوں ولایت والا. اسی مولا سے ولی نکلا ہے، اسی مولا سے والی نکلا ہے، اسی مولا سے ولایت نکلی ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے.